آپ یقین کریں جس کسان کو اردو بھی پڑھنی لکھنی نہیں آتی، ان کے بچے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، نانی چکن کے غرارے پہن کر ان پر بیٹھا کرتی تھی۔ فیس فیسٹیول میں کیونکہ میں ڈیلیگیٹ تھی تو میں بیک اسکرین جا کر جن جن لوگوں سے ملنا چاہتی تھی، تصویریں کھینچنا چاہتی تھی، وہ سب میرا ہو گیا۔ میں سال میں 2 یا 3 دفعہ پاکستان آتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے راستے، اور آپ کو جناب بتانا یہ ہے کہ وی ہیو اے گیسٹ ہیئر ان دا ٹاؤن آل وے لانگ فرام یو کے، اور بلکہ ان کا تعارف سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ محترمہ جناب ہمارے وہاں پہ نئے راستے میں بھی انہوں نے ایک پروگرام کیا انتہائی عمدہ طریقے سے، تو تب سے ہی ہماری نظر تھی اور ہم نے نوید بھائی کو کہا تھا کہ جب ہما جی پاکستان آئیں تو ان سے آپ نے ہماری ملاقات ضرور کروانی ہے، اور ان کی میں مطلب تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ ٹائم نکالا انہوں نے۔ اور جناب شی از نان ادر دین ہما جی، بیرسٹر ہما جی، اور اچھا ٹھیک ٹھاک قسم کا ان کا جناب ایک سکسیس سٹوریز بھی ہیں اور کیریئر پاتھ ہے، ہاؤ شی سٹارٹڈ آف، اور وہ سارا آپ کو یہ بتائیں گے انشاءاللہ، اور سنیے گا۔ جی السلام علیکم ہما جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کیسی ہیں جناب؟ خوش آمدید لاہور میں، اور وہاں تو ٹھنڈ چھوڑ کے آئی ہوں گی آپ۔ سنا ہے برف پڑنے والی ہے اس ہفتے، تو میں تو بڑی خوش ہوں کہ یہاں دھوپ پڑ رہی ہے، برف نہیں پڑ رہی۔ یہ بھی سنا ہے کہ خوشحالی آنے والی ہے، جیسے خوشحالی آئے گی ہو سکتا ہے برف بھی آ جائے۔ جی خوشحالی تو ریسیشن ختم ہو گئی نا، انگلینڈ میں ریسیشن کم ہے بنسبت جرمنی اور دوسرے ملکوں۔ اچھا، ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو پاکستان میں بھی جناب ہم تو وہ کہتے ہیں نا، امید واسق لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کرے کوئی سلسلے یہاں بھی ٹھیک ہوں۔ تو اب تو تھک گئے ہیں لوگ کہ امید کی کرنیں دور سے ہی نظر آ رہی ہیں، بس قریب نہیں آتی ہیں، قریب آتی ہیں تو معدوم ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن بہرحال گائز، ہم ہما جی سے سب سے پہلا سوال تو ان سے یہی کریں گے کہ ہاؤ شی سٹارٹڈ اٹ آف، کیسے یہاں سے پاکستان؟ سنا ہے یہ چھوٹی سی کیوٹ سی بچی تھیں، 10 سالہ بچی جناب یو کے گئی، اور پھر جناب کافی سارے میدان مارے ہیں ماشاءاللہ، وہ آپ کو 1 بائی 1 ہم بتائیں گے۔ اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، یہ میں سٹارٹ میں ہی ذرا تھوڑا سا کہہ لیں کہ ہائی لائٹ کے طور پہ بتا دوں، یہ ہے جناب ان کی سب سے بڑی ایک کہہ لیں سکسیس سٹوری میری نظر میں۔ اور بھی بہت سارا کچھ ہے، بہت ماشاءاللہ شی کیریز لاٹ آف گڈ سٹف، اور 1 بائی 1 انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے، تذکرہ کریں گے آپ سے۔ تو جی ہما جی، آپ سے جناب اب ہمارا وہی سوال جو ایک بڑا کہہ لیں کہ روایتی سا سوال ہوتا ہے کہ جی کیسے سٹارٹ کیا، کیسے یہاں سے آپ جناب دیار غیر میں گئیں اور اس کو اپنا دیار بھی بنا لیا ماشاءاللہ، اب تو بڑی وہاں پہ شادی بھی وہاں پہ ہوئی اور سارا بال بچے ایوری تھنگ، تو ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں وہاں کیسے گئی، میں آپ کو یہاں پہ اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں۔ ضرور کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کی پرسنالٹی 0 سے لے کے 10 سال کی عمر تک بن جاتی ہے۔ یس۔ اور اس کے بعد جو بھی کچھ ہوتا ہے 10 سال کی عمر کے بعد وہ ایڈیشنل ہوتا ہے، اس میں وہ چینج نہیں ہو سکتا جو آپ کا بیس بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں لاہور میں پیدا ہوئی اور میں ایک اردو سپیکنگ فیملی میں پیدا ہوئی۔ میرے نانا اور نانی اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت کر کے 1947 میں آئے تھے۔ وہ آ تو گئے تھے یہاں، لیکن ان کا ماحول جو ہے وہ دلی سے آئے تھے۔ اچھا جی۔ ان کا ماحول بالکل دلی والا تھا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو وہ تخت بچھے ہوئے، چاندنیاں، گاؤ تکیے، میری نانی چکن کے غرارے پہن کر ان پر بیٹھا کرتی تھیں۔ میری دادی ذرا ماڈرن تھیں، وہ ساڑیاں باندھتی تھیں۔ تو یہ میرا ماحول تھا۔ میرے جو دادا اور نانا تھے اور جو میرے انکلز وغیرہ تھے، تایا چچا وغیرہ، ان کا تعلیم پر بہت بڑا فوکس تھا، کیونکہ ان لوگوں نے پارٹیشن کی وجہ سے، دنگے فساد کی وجہ سے بڑا سفر کیا تھا، اور ان کی تعلیم پہ اس کا بڑا اثر پڑا تھا۔ تو فیملی کی سب سے بڑی ویلیو یہ تھی کہ اب جو بچے ہیں، یہ جو 2 3 4 سال کے بچے ہیں، ان کی تعلیم پر بڑی توجہ دینی ہے۔ اس وقت کیونکہ پاکستان بڑا نیا بنا تھا، تو یہاں پر اتنے اسٹیبلش سکولز نہیں تھے، تو صرف مشنری کانوینٹ سکولز جو تھے وہ کچھ بچوں کو سکھا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے نانا اور دادا کا یہ تھا کہ خاندان کے سب لڑکے اور لڑکیاں سب کانوینٹ اسکول میں پڑھیں گے۔ اچھا جی۔ تو میں جب 5 سال کی ہوئی تو میرا داخلہ جو ہے وہ کیتھیڈرل ہائی اسکول میں ہو گیا، جو مال پر ہاں جی بالکل ہے، ابھی بھی ہے۔ 5 سال کی عمر سے لے کے 10 سال تک میں نے کیتھیڈرل میں پڑھا۔ اچھا جی۔ اور کیتھیڈرل نے مجھے اتنا تیار کر دیا، بڑا گروم کیا ہوگا یقینی طور پر، اتنا انہوں نے میرا فاؤنڈیشن اتنا اسٹرانگ کر، اس وقت جو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کا ہوتا تھا نا، اتنا اسٹرانگ فاؤنڈیشن کر دیا کہ جب میں انگلینڈ گئی تو وہاں پہ ایک اسٹریمنگ سسٹم ہوتا تھا، مجھے انہوں نے سیٹ 1 میں لیا ہر چیز۔ اچھا جی۔ سیٹ 1 فار میتھ، سائنس، انگلش، ایوری تھنگ۔
اچھا، نانی کا تعلق سر سید احمد خان کی فیملی سے تھا تو، اور اے آر خاتون ان کی فرسٹ کزن تھی. اچھا. اور اے آر خاتون کے جو بیٹے ہیں ڈاکٹر اقبال، وہ ہمارے فیملی ڈاکٹر. ٹھیک. تو نانی کا جو تھا وہ اردو پہ، اردو کے ناول، اردو کی شاعری. تو بچپن سے انہوں نے مجھے شاعری اور نظمیں سکھائیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، اور انہوں نے مجھے ایک شعر سکھایا اور کہا اسے تم اپنی زندگی کا فلسفہ بنا لو. اس وقت میں 4-5 سال کی تھی جب مجھے انہوں نے وہ شعر سنایا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو میری نانی کی طرف سے یہ اردو کی کچھ گرومنگ ہوئی اور انٹرسٹ ہوا، اور دوسری طرف سے کیتھیڈرل اسکول کی وجہ سے میرے اندر ایک ایکیڈیمک ابیلٹی جو ہے وہ بچپن میں ہی آ گئی. تو یہ اردو اور ایکیڈیمک کا ملا جلا لے کے 10 سال کی عمر میں، دیکھیں 10 سال کا بچہ خود تو کہیں نہیں جاتا، جہاں والدین لے جائیں وہ چلا جاتا ہے. تو میرے والدین مجھے انگلینڈ لے گئے، لنڈن میں رہی 10 سال کی عمر سے. تو میری یہاں پہ پرائمری ایجوکیشن کیتھیڈرل میں ہوئی. اس کے بعد میری جو سیکنڈری ایجوکیشن 11 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے وہ ساری انگلینڈ میں ہوئی. LLB میں نے انگلینڈ میں کیا، بار فائنلز میں نے انگلینڈ میں کیے. پھر اس کے بعد میری جو بیرسٹری ہے اس کی ساری ٹریننگ میری انگلینڈ میں ہوئی. وہ سب بچپن سے میں انگلینڈ میں رہی. لیکن اردو سے اور شاعری سے مجھے بہت زیادہ دلچسپی رہی. اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے یا نہیں، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے بعد اردو کا سب سے بڑا مرکز انگلینڈ ہے. اچھا جی. انگلستان جسے کہتے ہیں نا، سب سے بڑا مرکز ہے. تیسرا سب سے زیادہ اردو بولی، پڑھی، لکھی، چھپی وہاں جاتی ہے. تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ جب میں بڑی ہو رہی تھی، جب میں نے وہاں پہ یونیورسٹی شروع کی، اس زمانے میں افتخار عارف لنڈن میں سیٹل تھے. اور انہوں نے ایک ادارہ کھولا ہوا تھا اردو مرکز. صحیح. اور میرے خیال سوری میں بات کر BBC کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں. جی وہ اردو مرکز. جی بالکل. اور وہ BCCI تھا بینک جس کے لیے، اور BCCI فنڈ کرتا تھا اردو مرکز کو. تو اردو مرکز کے لیے افتخار عارف کبھی فیض احمد فیض کو بلا رہے ہیں، کبھی احمد فراز کو بلا رہے ہیں، کبھی انڈیا سے گوپی چند نارنگ کو بلا رہے ہیں، جو اردو کے بڑے بڑے لوگ تھے. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اردو کے بڑے بڑے لوگوں سے انگلینڈ میں ملی. تو میری دلچسپی برقرار رہی، میری اردو ٹھیک رہی. عارف بھائی میری ہر چیز ٹھیک کرتے رہتے تھے، میرا تلفظ کہیں کچھ بھی گڑبڑ تو وہ ٹھیک کرتے تھے. پڑھنے کے لیے انہوں نے مجھے اردو کی بہت ساری کتابیں دیں. اب یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں پاکستان سے اردو پڑھنا لکھنا سیکھ کر گئی. تو میں نے اس کو کنٹینیو رکھا. انگلینڈ میں ایک طرف میری پڑھائی چلتی رہی، دوسری طرف جو میری دلچسپی، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ شاعری اور موسیقی جو ہے وہ میرا پیشن ہے زندگی میں، وہ میں کرتی رہی. تو اس طرح انگلینڈ میں جا کے، اور انگلینڈ میں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں نا تو وہاں کی سوسائٹی آپ کو بہت موقع دیتی ہے. انگلینڈ کی سوسائٹی کے بارے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ وہ جو ہے وہ میرٹوکریسی ہے. میرٹوکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی کلاس سے ہوں، اگر آپ میں میرٹ ہے، اگر آپ میں ابیلٹی ہے، تو وہ سوسائٹی مل کے آپ کو اوپر چھالتی ہے. اب آپ دیکھیں زیادہ تر جو انگلینڈ میں ایشیائی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں، جب 50s اور 60s میں انگلینڈ میں اکنامک بوم آیا تھا تو انگریز جو ہیں وہ فیکٹریز میں، بسز، ٹرانسپورٹ میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے. تو وہ ورکرز کو لینے کے لیے انڈیا اور پاکستان کے گاؤں میں آئے تھے. گاؤں سے وہ ورکرز کو لے کر جاتے تھے، اور وہ ورکرز پھر وہاں پہ فیکٹریز میں اور لنڈن ٹرانسپورٹ پہ کام کرتے تھے. صحیح. وہ سب بیچارے گئے اس لیے تھے کہ ہم تھوڑا پیسہ کما کے آ جائیں گے. لیکن جب آپ انگلینڈ چلے جاتے ہیں، آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، وہ بچے سکولز میں چلے جاتے ہیں، پھر واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پاکستان اتنا اسٹیبل اور اتنا اسٹیبلشڈ بھی نہیں تھا اس وقت. تو وہاں پہ جو یہ گاؤں کے اور اس قسم کے لوگ گئے، جب ان کے بچے اسکولوں میں پڑھے، کیونکہ بچوں میں پوٹینشیل تھا، میرٹ تھا. آپ یقین کریں جس کسان کو اردو بھی پڑھنی لکھنی نہیں آتی، ان کے بچے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کیونکہ وہاں کی سوسائٹی جو ہے وہ صرف میرٹ پہ چلتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ نیپوٹزم کی بڑی بات ہوتی ہے کہ نیپوٹزم ہے اپنوں کو. یہ بات نیپوٹزم کی جہاں آتی ہے نا، نیپوٹزم پوری دنیا میں ہے. دیکھیں ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں نا ہمارے بچوں کے لیے کچھ ہو جائے، پھر ہمارے بھانجا بھانجی کے لیے. یہ ایک بڑی نیچرل سی سوچ ہے، یہ ہر جگہ ہوتی ہے کہ ہم اپنوں کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھا، نیپوٹزم ایک حد تک انگلینڈ میں بھی ہے. ٹھیک. جیسے وہ جو ججز ہیں، ان کے بچے اگر بیرسٹرز بنیں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ ٹاپ چیمبرز میں ان کے بچے جائیں. لیکن فرق کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اگر کسی جج کا بچہ ناکارہ نکل آتا ہے، ایگزامز نہیں پاس کرتا، اس میں ابیلٹی نہیں ہے، وہ جج کبھی اس بچے کو کسی چیمبر میں ریکمینڈ. گریٹ. ان کے نیپوٹزم کا بھی کرائیٹیریا یہ ہے کہ اگر ہم اپنا بچہ کسی کو کام کے لیے، تو بچہ مسٹ
satisfy all the requirements. ایک دفعہ اس کو چانس دیا جائے گا, آگے اس نے خود ڈیلیور کرنا ہے. They will open a door for him, then he has to walk through it himself. بہت اچھا. ناظرین, ایک چیز اور میں بتانا آپ کو بھول گیا سٹارٹ میں کہ ماشاءاللہ ہما جی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں فیض فیسٹیول کے حوالے سے. وہ پچھلے دنوں جو یہاں پہ بہت سلسلہ ابھی بھی اس کی جناب رونقیں آباد ہیں, کافی سارے لوگ, میں نے بھی انٹریکٹ کیا ہے پچھلے دنوں. تو فیض صاحب کے حوالے سے کچھ چند ایک پیاری میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہیں. انہوں نے افتخار عارف صاحب کا ذکر کیا, بہت میرے لیے بھی قابل احترام بھی ہیں, بڑی محبت ہے ہم سب کو ان سے. اور گوپی چند نارنگ انڈیا سے جناب, یہ بھی بہت بڑے نام ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی خوش بختی رہی ہے کہ انہی لوگوں میں انہوں نے انٹریکٹ کیا, موو کیا. اور بہت اچھی بات ہے کہ اردو کی ترویج, اردو کو زندہ رکھنے کے میں یہ ایسے ہی لوگ ہیں, یقین مانیے کہ دیار غیر میں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا آج, یہ ویسے میرے لیے انفارمیشن ہے, ایک بڑی بات ہے کہ انڈیا پاکستان کے بعد اگر کسی ملک میں باقاعدہ اردو کو فروغ دیا گیا ہے تو وہ انگلینڈ ہے, یو کے ہے. تو چلیں فیض صاحب کے حوالے سے, آپ فیض صاحب سے متاثر ہوئیں, ظاہری بات ہے ناظرین کے فیض کی انقلابی شاعری بھی ہے, رومانس بھی. کیا بات ہے کہ ہم, میرا مطلب جو پہلا میرا خیال ہے میں نے محبت کی تھی فیض صاحب کی شاعری پڑھ کے. اور جناب یار یہ ذرا کاٹ لینا کیونکہ میں نے شام کو گھر بھی جانا ہے, تو یہ فکرہ ذرا تھوڑا سا بس ایک دو کہتے ہیں نا برسبیل تذکرہ کہہ گیا ہوں لیکن ایک فلو میں, تو لیکن یہ فیکٹ بھی ہے. تو جناب جی ہما جی بتائیے ذرا کچھ فیض صاحب کے حوالے سے. اردو کا جو تیسرا بڑا مرکز ہونا ہے, اس میں فیض کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ فیض انگلینڈ میں بہت رہے ہیں, آپ کو پتہ ان کا قیام رہا ہے انگلینڈ میں بہت زیادہ. تو وہاں کے لوگ فیض سے بہت محبت کرتے ہیں. میں تو یوں سمجھیے کہ ان کی شاعری جو ہے اسے پڑھ پڑھ کے, ایک تو میں نے اردو سیکھی, کچھ مجھے یہاں کے حالات کے بارے میں ان کی شاعری سے پتہ چلا. فیض کی یعنی بہت سارے شاعر ہیں جو بہت اچھے شاعر ہیں اور لوگ ان کی شاعری کو بڑا پسند کرتے ہیں, لیکن فیض کی شخصیت ایسی تھی کہ فیض کی شاعری کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ فیض سے محبت بھی بہت کرتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے فیض سے سیکھی ہے ان کو آبزرو کر کے, اور وہ یہ ہے کہ فیض سے اگر کوئی بھی کہتا تھا نا جی وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, فیض کہتے تھے کہنے دو, مسکرا کے, کیا فرق پڑتا ہے, کہنے دو. اور وہ کبھی اس سے اثر انداز نہیں ہوتے تھے. اگر ان کا ملنا اس سے ہوتا تھا جو کہتا تھا, اس سے ان کا رویہ وہی بہت نارمل پلائٹ. وہ شاعر تھا نا, اور سچا شاعر. ایک اور بات میں یہاں فیض صاحب کی چونکہ بات چل نکلی ہے, تو میرے ابا بتایا کرتے ہیں اکثر ہی, وہ کہتے ہیں کہ فیض صاحب جب فیصل آباد میں تھے تو اخبار نکالتے تھے, تو ایڈیٹر تھے, تو ایک بندہ آیا ان کے پاس, تو وہ کہتا کہ فیض صاحب تسی کی کر دے ہو؟ تو فیض صاحب نے کہا یار میں شاعری کرتا ہوں. وہ کہتے جی شاعری تو کر دے پر اس کے علاوہ کام کی کر دے ہو. یعنی اندازہ کریں یہ لوگوں کا حال ہے کہ ایک شاعر ہونا بجائے خود میں سمجھتا ہوں بہت نہ صرف اعزاز کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو فیض صاحب خود اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ میاں اب وہ شاعری مطلب نا ایسے ہی ہے, آہستہ آہستہ یہ موقوف ہوتی جائیں گی چیزیں. جب کسی زمانہ تھا کہ جناب مغلیہ وہ سلسلے تھے اور درباروں میں شعراء ہوتے تھے, ان کی بڑی پذیرائی ہوتی تھی, اب تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. تو شاعر کو کوئی ڈھنگ کا کام بھی کرنا ہے, یہ فیض صاحب کہا کرتے تھے. اور اس بندے کی ویسے میں تلاش میں ہوں جس بندے نے یہ بات کہی. تو خیر اینی وے کمنگ بیک ٹو, دیکھیں نا فیض نے اس کا کتنا خوبصورت جواب دیا, کچھ عشق کیا کچھ کام کیا, آخر میں دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. اسی سے ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. کیا بات ہے. تو فیض تو ہر چیز پر لکھتے تھے. فیض صاحب کی یہ نظم جو ہے نا, میں نے اس کی رینڈیشن وہ اپنے یوٹیوب چینل پر بھی دی, بلکہ پچھلے دنوں میں نے چونکہ ان کی وہ تھا کیا کہتے ہیں برتھ ڈے تھی, تو وہ تھا تیرے کال تے اساں وسا کیتا, وہ بڑی خوبصورت نظم ہے. تو وہ میں نے اس کو پڑھا ہے 3-4 سال پہلے, تو کل بھی لگایا, تو میرے پاس آ جاتی ہے نا, اس میں میموری میں آ جاتی ہے. تو میں نے کہا ہاں جی بیکاز اٹس فیض صاحب's ڈے, تو اس کو پھر دوبارہ شیئر کیا. تو شاعری تو کمال کی, اور اتنی نرم گداز, اور اتنا مطلب دل میں پیوست ہونے والی, اترنے والی چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہما جی کہ شاعر کو دیکھیں, اب غالب کی اگر بات کریں تو غالب کے یہاں نا مشکل پسندی ہے, وہ اتنے مشکل ہے. میں شاعر کا بیٹا ہو کے یقین مانے میرے سر سے گزر جاتے ہیں ان کے بہت سارے اشعار. مجال ہے جو فیض صاحب کی کوئی چیز وہ سر سے نہیں گزرتی, وہ تو دل سے میں اترتی ہے پہلے, اور رقیب سے وہ نظم جو آ کے کسی نے آج تک رقیب کے لیے شاعری نہیں کی. یہ فیض نے ایک نئے کانسیپٹ دیکھیں, یہ بالکل ایک نئی جو ہوتا ہے کہ رقیب کو مخاطب کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ایک ایک لائن, ایک ایک وہ مصرے سے وہ پتہ چلتا ہے کہ یار
ہاں رقیب کے ساتھ جو ٹھنڈی آہیں بندہ برتا ہے نا، یہ تو جناب جو عشق میں مبتلا ہوگا بندہ جنہوں لگیاں ہونا، یہ ساری شاعری ان کے لیے ہے بیسیکلی، مطلب رومانٹسزم کی جہاں تک تعلق ہے. تو خیر جی ہما جی، تو خیر یہ تو بات ہوگی کہ یہ آئی ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے لوگوں سے ملاقات آپ کی ہوئی ہوگی. جب سے آئی ہوں میں ملاقاتیں کر رہی ہوں. میری خوش قسمتی ہے کہ فیس فیسٹیول میں کیونکہ میں ڈیلیگیٹ تھی تو میں بیک سکرین جا کر جن جن لوگوں سے ملنا چاہتی تھی، تصویریں کھینچنا چاہتی تھی، وہ سب میرا ہو گیا. میں پاکستان آتی ہوں لوگوں سے انسپریشن حاصل کرتی. یہ جیسے زہرا نگاہ ہیں، عارفہ آپا ہیں، اور سرمد کھوسٹ سے بھی میری ملاقات ہوئی، کمل کھوسٹ سے بھی، اور آبدہ پروین جی کے ساتھ بیٹھ کے میں نے تصویر کھینچی. آبدہ پروین جی کو بھی باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے. ان کی جو صوفی پوئٹری اور صوفی گائکی ہے وہ بہت پسند کی جاتی ہے باہر کے ملکوں. دیکھیں ہما جی نے بات کی ہے کہ باہر بڑی پذیرائی ہوتی ہے، بہت ان کو دے پے ہومج، ٹریبیوٹ. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہما جی، صرف پاکستان میں، انڈیا میں نہیں،